وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی دوسرے کے حوالے، کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کوئی حاجت پوری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری کریں گے، اور جو شخص اپنے مسلمان کے کسی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کل قیامت کے روز تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائیں گے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کوئی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ اس حدیث کے خلاصہ کیا ہے؟ یعنی جتنے مومن ہیں، جتنے مسلمان بھائی ہیں، یہ سب کو ایک خاندان سے جوڑا گیا ہے، پورے کے پورے ایک افراد کی مانند ہیں، یعنی ہم کلمہ گو ہیں، اس کے بنسبت اس کی وجہ سے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے۔ پھر لا یظلمہ، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ناحیے سے، کوئی بھی بات کو لے کر، کسی بھی چیز کو لے کر اس کو ستاتا نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں کرتا ہے، اس کو بار بار نکتہ چینی نہیں کرتا ہے، تو یعنی اس کو ظلم نہیں کرتا۔ پھر آگے ولا یسلمہ، اور نہ اس کو دوسرے کے حوالے، یعنی کسی دشمن کے حوالے، کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کرتا ہے کہ اس کا دشمن، جو اگلا جو دشمن ہے، اس کو ستائے، اس کو پریشان کرے، اس کو چھیڑے، یعنی اس کے دوسرے کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، اگر کوئی مسلمان کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ پریشان ہے، یہ پریشانیوں سے جکڑا ہوا ہے، یہ پریشانیوں مبتلا ہے، تو اس کے پریشانی کو اگر کوئی دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو اگر کوئی دور فرما دیتا ہے، یعنی ذریعہ بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو اس نے ذریعہ بن کے کسی کے تکلیف کو، کسی کے پریشانی کو دور کیا تھا، اس کی وجہ سے، یعنی اس سے بھی خطرناک کوئی پریشانی ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا، اگر کوئی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے، بہت پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اب اس کو بھی دور کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کے بہت سارے تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اور آخری فرمایا گیا، اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کے عیب کے پردہ پوشی کرتا ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن عیب کو اجاگر نہیں کرتا ہے، عیب کو پھیلاتا نہیں ہے، عیب کو سر عام نہیں پھیلاتا ہے، بلکہ اگر عیب ہے تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی نہ جانے۔ اگر اس کے عیب ہے تو یہ کوشش ہو کہ اس کے بتائیں، تو اس نیت سے بتائیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور کسی کے عیب کو چھپاتا ہے تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی عیبوں میں سے کوئی عیب چھپائیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی کے عیب کو چھال رہے ہیں، کسی کے پگڑی کو سر عام بدنام کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو بدلہ ہے دنیا میں بھی دیں گے اور کل قیامت کے روز بھی دیں گے۔ اس کا شروع میں ہی بتایا گیا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، ہماری سانس سے، ہمارے جسم سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والے بنائیں، آمین۔ سبحان اللہ۔